بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ یہ درس حدیث نمبر 480 ہے اور آج کا عنوان ہے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے تواضع والے اعمال۔ روایت سماعت کیجیے، ترجمے کے بعد تشریح کی جائے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعود المريض ويشهد الجنائز ويركب الحمار ويجيب دعوة العبد، وكان يوم بني قريظة على حمار مختوم بحبل من لیف وعليه إكاف من لیف۔ ترجمہ یوں ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیماروں کی عیادت کرتے تھے، جنازوں میں شریک ہوتے تھے، گدھے پر سوار ہو جاتے تھے اور غلاموں کی دعوت قبول کر لیتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنو قریظہ کی لڑائی کے دن ایک ایسے گدھے پر سوار تھے جس کی لگام کھجور کے پٹھوں کی تھی اور اس پر لان بھی کھجور کی چھال کا تھا۔ ترمذی کی روایت ہے۔ اس حدیث سے بزرگان محترم یہ معلوم ہوتا ہے کہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کا نہایت روشن پہلو یہی ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم تواضع، سادگی اور حسن معاشرت کا کامل نمونہ تھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم بیماروں کی عیادت کرتے تھے، صرف مالدار بیماروں کی نہیں، مطلق بیماروں کی عیادت کرتے تھے، چاہے بیمار وہ مالدار ہو یا غریب، اور جنازوں میں شرکت کرتے تھے پیغمبر۔ اور یہ بھی ضروری نہیں کہ وہ جنازہ کسی مالدار کا ہو، جیسے کہ عام طور پر دیکھا جاتا ہے کہ مالدار کے جنازے میں بکثرت شریک ہوتے ہیں، غریب کے جنازے میں لوگ کم ہوتے ہیں۔ یہ اس بات کی واضح دلیل ہے پیغمبر کا عمل کہ پیغمبر بیماروں کی عیادت کرتے تھے، جنازوں میں شریک ہوتے تھے۔ یہ دلیل ہے کہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے دکھ سکھ میں برابر شریک رہتے تھے، ان کے ساتھ جڑے رہتے اور کبھی تنہا نہیں چھوڑتے تھے، اس لیے کہ اس سے معاشرے میں محبت، ہمدردی اور باہمی تعلق مضبوط ہوتا ہے۔ اسی طرح آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی سادگی دیکھیے کہ گدھے پر سوار ہوتے، نہایت سادہ سواری اختیار کرنا، یہ اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی دنیاوی جاہ و جلال کو اہمیت نہیں دی، بلکہ عملی طور پر سادگی اور انکساری کو اپنایا اور تواضع، انکساری اختیار کرنے اور تکبر، غرور اور گھمنڈ سے بچنے کی تعلیم دی۔ غلام کی دعوت قبول کرتے پیغمبر، اللہ اکبر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلیٰ اخلاق اور مساوات کا عملی اظہار ہے، یہ اس کی بہترین مثال ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ کسی انسان کی قدر اس کے مقام یا حیثیت سے نہیں، بلکہ اس کے اخلاص، حسن عمل اور انسانیت سے ہوتی ہے۔ بنو قریظہ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی سادہ انداز میں سواری کی آپ نے، جس کی لگام اور پالان بھی معمولی چیزوں سے بنی ہوئی تھی۔ اس حقیقت کو مزید واضح کرتا ہے کہ اصل عظمت دنیاوی ظاہری شان میں نہیں ہے، بلکہ عاجزی میں ہے، للہیت میں ہے، تواضع میں ہے، بندگی میں ہے۔ معلوم ہوا کہ دین اسلام کی پاکیزہ تعلیم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ اور نمونہ یہ ہے کہ ایک مسلمان دوسروں کے ساتھ جڑا رہے، ان کے دکھ سکھ میں شریک ہو، اپنے اندر تواضع پیدا کرے۔ یہی وہ اوصاف ہیں جو انسان کو حقیقی معنوں میں بلند مقام عطا کرتے ہیں۔ رب ذوالجلال ہم سب کو اس پر عمل کرنے والا بنا دے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔